ہمارے کزن تھے کیا ہیں وہ، تھے سے تھے نہ بن جائے. وہ اکثر کہا کرتے تھے، یہ بات تو کہتے تھے اب نہیں کہتے، اللہ کا شکر اب دیندار ہے. کہتے یار مجھے ٹینشن اس بات کی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے ٹینشن اس بات کی ہے کہ میرے جتنے دوست ہیں ان کے پاس آ گیا اور میں وہیں کا وہیں. تو یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. دیکھو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا ہے. پرندے کی مثال دی ہے. پرندہ کمپٹیشن میں کبھی بھی نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں. پرندہ یہ نہیں کرتا کہ وہ والے چڑیا نے وہاں جگہ اس لوکیشن پہ گھونسلہ بنایا بحریہ ٹاؤن کے قریب اور میں لیاری ندی کے اوپر گھونسلہ، نہ 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 نہ. پرندہ کہتے ہیں میرے لیے، میرے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے گھونسلہ چاہیے، لوکیشن کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا. میں دشمنوں سے میری حفاظت رہے، ٹھیک ہے نا، سردی گرمی سے میری حفاظت رہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لیاری ندی کے اوپر گھر بنائیں، وہاں تو حفاظت نہیں رہے گی آپ کی، کیونکہ ندی تو ندی ہے نا. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں تحفظ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھت چاہیے. یہ چھت اللہ انشاءاللہ میسر کرے گا، چاہے اپنی ہو چاہے کرائے کی ہو. یہ ٹینشن نہیں لینا ہے. یہ ٹینشن کہ میری اپنی چھت ہو کرائے کی نہ ہو، یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اللہ نے اس رزق کا وعدہ آپ سے نہیں کیا ہے. یہ غریبی ہے، یہ غریبی ہے. بنیادی ضرورت آپ کی سالن روٹی ہوتی ہے نا. ارے بھائی آپ گئے ہوٹل میں نہاری لے آؤ، 2 روٹی لے آیا، نہاری لے آیا، 1 گریبی منگوا لو گے، 2 منگوا لو گے، اس کے بعد کہے گا بھائی یہ گریبی ہے، اصل جو پیسے تھے نا وہ پلیٹ کے تھے. اب آپ نے گریبی کو مقصود بنا لیا، آپ جاتے ہی گریبی پہلے منگوا رہے ہو کہ یار 2 نہاری کی گریبیاں لے آ. اس کو غصہ آئے گا بھائی گریبی تو ضمناً ہوتی ہے. آج جو گریبی تھی نا، ذاتی گھر گریبی ہے، یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. گاڑی گریبی ہے، بنیادی ضرورت W11 میں بہت اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے. ہم نے تو بھائی 20 سال W11 میں سفر کیا ہے اور اللہ کی قسم اب ترستے ہیں کہ W11 میں بیٹھے ہیں، لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. اب وہ W11 والا بھی اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نہیں چلا رہا، میں گپ شپ کر رہا ہوں آپ سے. ورنہ عامر بھائی W11 کا مزہ آپ نے لیا ہوگا نا. W11 کراچی کی بہترین سوغات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کو ہدف نہیں بنایا، ضرورت سمجھا کہ بھئی میری بنیادی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے، میری بنیادی ضرورت کسی اچھے علاقے، اچھے سے مراد جہاں چرسی ہیروئن چی نہ رہتے ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوں، ایسی جگہ پہ مجھے گھر مل جائے جہاں چھت ہو، جہاں بنیادی ضرورتیں پوری ہوں. بس یہ بیسک ضرورت، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ کرائے کا ہو. اور نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو 2 وقت کی روٹی مل گئی، پیٹ بھر کے سر چھپانے کی جگہ مل گئی، اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا اس کا. اور ویسے بتاؤں جب یہ لائف اسٹائل ہوگا نا تو جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہی ہوتا ہے عام طور پہ. جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں رکھ دی ہو. اب اگر یہ ٹینشن لے رہا ہے نا بحریہ ٹاؤن کی اور ڈیفنس کی اور DHA کی وہ اسکیم میں نے تو یہ غریبی کی ٹینشن ہے. یہ دل میں دنیا کی محبت کی علامت ہے. ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ یہ مالدار بن تو سکتا ہے مگر اس کے سامنے فقر کا پھندا ایسے لٹکا رہے گا جیسے ایک زندہ آدمی کے سامنے پھانسی کا پھندا، موت کا پھندا لٹک رہا ہوتا ہے. جو اس کی کیفیت ہوگی یہ کیفیت اس کی ہوگی. تو بھائی پیسہ کماؤ، پیسے سے دل نہ لگاؤ. اور دل سے پیسہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ خرچ کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین کڑک کڑک نوٹ جلوایا کرتے تھے، 5-5 ہزار کے نا، کہتے جلاؤ اس کو. آج اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، لیکن دل سے نکالنے کے لیے نا جلواتے تھے. تو آپ جلائیں نہیں، خرچ کریں. کبھی کبھار ایسے گڈی نکال کے کسی اچھے ٹرسٹ میں دے دی، کسی غریب کو دے دی. اور سب سے زیادہ مصداق پیسہ خرچ کرنے کا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو دو. آج کل لوگوں نے ہدیے رشتہ داروں میں دینا چھوڑ دیا ہے. بس عید بقرعید پہ کوئی کھانا وانا کھلا دیتے ہیں، بھائی بہن کو لفافے میں گڈی ڈالے پکڑا دے، جلے گا. جب یہ دل جلے نا، اتنا صدقہ ہو کہ دل میں آرے چلیں، تو یہ آرے چلنے سے دل آئینے کی طرح شفاف ہو جائے گا. شاعر نے کہا ہے نا، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے.
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ذرا رندا چلے گا نا, رگڑا لگے گا. جب ہم وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو ریگمال سے گھسائی ہوتی ہے نا, تو صدقہ کرتے ہوئے اتنا بھی نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑ جائے, اتنا بھی نہ کرو, لیکن اتنا ہو کہ لگے کہ دل پہ گھسائی ہو, تھوڑا سا تکلیف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, کہ آپ کو یہ ہو کہ اگر میں نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں کل, اور اگر نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب آپ صدقہ کرو گے تو نبی نے فرمایا یہ صدقہ سب سے افضل ہے, اس میں آپ کا دل بہت جلتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ غریب تو ہوتا ہی نہیں ہے. صدقے سے کبھی مال ہم نے کبھی نہیں کسی سخی آدمی کو غریب ہوتے دیکھا. تو اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی. حدیث مکمل کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملا, جب دولت کو ہدف بنائے گا, مسلط کر لے گا, تو فقر کا پھندا اللہ اس کے سامنے لٹکا دیں گے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں, پیسہ ہے, پلاٹ پڑے ہوئے, لیکن ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں. دوسرا فرمایا وفرق علیہ شملا, اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے. اتنی ٹینشن ہے, یہ کام بھی ہو جائے, یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ والا بھی ہو جائے, پتہ نہیں سارے کام ٹھیک ہوں گے, ایک اٹکا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے ٹینشن. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں, چلو ایک نہیں ہوا تو کیا ہے. تو اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے, اسے پتہ نہیں چلے گا میری اصل ٹینشن ہے کیا, مجھے سکون ملے گا کس چیز میں, اتنی فکریں. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے, ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے. یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے, بہت سے تو وہی موت تک روڈیں ہی ناپتے رہتے ہیں, سڑکیں ناپتے رہتے ہیں, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان کے. فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا, تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ٹینشن نہیں لو بھائی. آپ کو کیوں نہیں بھائی آپ کو صبح آپ نے پراٹھا کھا لیا انڈے کے ساتھ, دوپہر کھانا مل گیا, رات کھانا مل گیا, ضرورت تو 2 وقت کی تھی, مل 3 وقت رہا ہے, انجوائے کرو, مزہ ہے, کیا خیال ہے بھائی. ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے نا شادی شدہ آدمی, تو اس کو بولو بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے, ہماری امہات نے, آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں, تو تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا, کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں, پھر جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو. تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو نہیں, اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو. یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں, اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں, بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے, اتنی میری تنخواہ ہے, اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا, رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا.